Assalamu alaikum, dear students of 8th class. We are studying English, and our our today's topic is "For God's sake, hold thy tongue," which is in your English book in U3 syllabus. On English book, it is on page number 27-28. تو ہم نے پڑھا تھا ہم پچھلے دو لیکچرز میں کہ اپنی زبان کی کیسے رکھوالی کی جاتی ہے بیک بائٹنگ سے، اسکینڈل مانگرنگ سے. بیک بائٹنگ یعنی کہ غیبت کے یا کسی کا نام بدنام کرنے سے، کسی کی بدنامی کرنے سے ہم اپنی زبان کی حفاظت کیسے کریں، اس بارے میں ہمارے قرآن شریف کا کیا کہنا ہے، بائبل یعنی انجیل کا کیا کہنا ہے، گیتا یعنی ہندوؤں کی جو پاک کتاب ہے اس کا کیا کہنا ہے، گرو گرنتھ صاحب کا کیا کہنا ہے. تو ہر ایک مذہب میں اس چیز کی زبردست مذمت کی گئی ہے، جو اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھ سکے، جو اپنی زبان کو ان گناہوں سے دور نہ رکھ سکے. تو اب ہم نے ایک مثال پڑھی تھی سمیعن ربی کی، جہاں پہ وہ اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ کچھ بازار سے کچھ ایسی چیز لاؤ جو ان کو اچھی لگے. تو وہ اس بات پہ بازار سے زبان لاتے ہیں، کسی جانور کی زبان. تو دوسری بار وہ اپنے نوکر سے پھر سے کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی ایسی چیز لاؤ جو بری ہو. تو وہ پھر سے زبان لاتے ہیں. اس پر ربی جو ہیں ان کو غصہ آ جاتا ہے. وہ ان سے کہتے ہیں اپنے نوکر سے کہ آپ نے یہ کیا لایا، دونوں بار جب میں نے کہا اچھی چیز لاؤ تب بھی آپ نے زبان لائی، اب جب میں نے کہا بری چیز لاؤ تب بھی آپ نے زبان لائی، ایسا کیوں؟ تو نوکر کا یہ جواب تھا کہ زبان دونوں کام ہی کر سکتی ہے. اگر دنیا کی سب سے بدترین چیز بھی زبان ہی ہے اور سب سے اچھی بھی زبان ہی ہے. اگر زبان چاہے تو سب سے اچھی بھی ہوگی اور سب سے زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے. تو اس انسیڈنٹ، اس واقعہ کے بعد جلد بعد ہی ربی نے اپنے شاگردوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا. سون، جیسے کہ یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سون آفٹر دیٹ انسیڈنٹ the Rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. اس واقعہ کے جلد بعد ہی ربی نے اپنے شاگردوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، جہاں پہ انہوں نے ان کو دعوت میں دونوں چیزیں، جو نرم زبان ہے جانوروں کی یا کھانے لائق جو ہوگی زبان، وہ بھی رکھی، اور ہارڈ یعنی سخت زبانیں بھی وہاں پہ سرو کی گئی یا خدمت کی گئی ان شاگردوں کو. The disciples ate the soft ones. جو شاگرد لوگ ہیں انہوں نے نرم والی کھائی. And left the hard ones untouched. اور جو ہارڈ تھی، سخت تھی، ان کو چھوا بھی نہیں. Noticing this، اس چیز کا جب مشاہدہ کیا، غور کیا ربی نے، the Rabbi said to his disciples، اور ربی نے اپنے شاگردوں سے کہا، as you choose the soft tongues، جیسے کہ آپ نے یہ نرم والی زبانیں چنی کھانے کے لیے، and reject the hard ones، اور جو سخت والی تھی ان کو ریجیکٹ کیا، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. So also use only a soft tongue in your conversation. اسی طرح جب بھی آپ کسی سے گفتگو کرو، conversation مطلب گفتگو، جب بھی آپ کسی سے گفتگو کرو نرم لہجہ اختیار کرو. with one another، ایک دوسرے سے جب بھی آپ گفتگو کرو، بات کرو،
ایک نرم لہجہ اختیار کرو آپ. In this context, a quotation by Querles is worth mentioning. اس حوالے سے اس تناظر میں ایک کوٹیشن ہے کویرلس کی جو قابل ذکر ہے. جو ہاں یہاں پہ جو یہ کوٹیشن دی گئی ہے یہ اس حوالے سے قابل ذکر ہے. Give not thy tongue too great liberty, lest it take thee prisoner. اپنی زبان کو give not thy tongue too great liberty, اپنی زبان کو اتنی زیادہ آزادی مت دو. liberty means آزادی. lest it take thee prisoner, اتنی آزادی مت دو کہ یہ آپ اس زبان کے قیدی بن جاؤ. یہ زبان آپ کو اپنی قیدی بنائے. یعنی کہ جب آپ کا اخلاق خراب ہو جائے تو اگر آپ چاہو بھی تو یہ درست نہیں ہو سکتا. A word unspoken is like the sword in the scabbard. ایک ورڈ ایک لفظ جو unspoken یعنی غیر واضح ہو جو ابھی نہ بولا گیا ہو is like the sword, یہ ایک ایسی تلوار ہے in the scabbard جو ابھی میان میں جہاں پہ ایک تلوار بند رہتی ہے وہاں پہ وہ بند ہوتی ہے. یعنی میان میں جب تلوار ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے کسی کا نقصان نہیں کرتی ہے. لیکن جب یہ میان سے باہر نکلتی ہے تو یہ خون کسی کا خون نکالتی ہے کسی کا خون کرتی ہے کسی کو زخمی کرتی ہے. تو وہ تلوار ایسی ہوتی ہے جو کسی کا برا لفظ ہو اس کے برابر وہ تلوار بھی ہوتی ہے. If vented thy word is in another's hand, اگر آپ یہ اس کو ایکسپریس کرو اس کو بولو اس لفظ کو چاہے وہ برا ہو اچھا ہو تو یا پھر آپ کا کوئی راز ہو. thy word is in another's hand, آپ کا جو لفظ ہے آپ کی جو بات ہے یہ اب دوسرے کے ہاتھ میں آئے. چاہے آپ کسی کو اپنا راز بولو جب تک آپ کا راز آپ کے پاس ہے آپ اس کے مالک ہو کسی کو نہ بولو گے. جب بھی آپ اس کو کسی پہ ایکسپریس کرو گے کسی کو بولو گے تو یہ آپ کا راز آپ کی بات دوسرے کے ہاتھ میں آ گئی. اب وہ آپ دوسرے تک ہے کہ وہ اس کا مالک بن گیا آپ کی چیز کا مالک بن گیا. وہ کسی کو بولے یا نہ بولے اب وہ اس کے اختیار میں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. If thou desire to be held wise, اگر آپ کی خواہش ہے دانا بننے کی be so wise, دانا بنو as to hold thy tongue, کیونکہ کس طرح اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. کسی کو برا بلا مت کہو یا کسی کو اپنا راز مت بولو یا پھر کسی کو دکھ مت دو اپنی زبان کے وار سے. One should as such always remember this important lesson. ہمیشہ ایک انسان کو یہ ایک اہم سبق یاد رکھنا چاہیے so that we may refrain, اس لیے کہ ہم ریفرین کر سکے ہم پرہیز کر سکے ہم خود کو روک سکے from the malice of scandal mongering and backbiting. کس چیز سے؟ from the malice حسد سے دکھ سے. کس چیز کا دکھ؟ بیک بائٹنگ اینڈ اسکینڈل مونگرنگ، غیبت سے اور کسی کی بدنامی سے. Moreover, we should always recite this important prayer. اور ہمیں ہمیشہ یہ اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے. My God، میرے اللہ، God my tongue، میری زبان کی حفاظت کر، from evil، برائی سے، and my lips from speaking deceit، اور میرے ہونٹوں کو روک کس چیز سے؟ speaking deceit، دھوکہ دہی بولنے سے، جھوٹ بولنے سے. میری زبان کو میرے ہونٹوں کو روک لو. Be my soul silent to
to those who reproach me, मेरी रूह को खामोश कर दे, शांत कर दे। to those who reproach me, उनके लिए जो मेरी बदनामी करते हैं। be my soul humble to all, मेरी रूह को हमेशा के लिए सबके लिए आजिज कर दे, नरम, मेरी रूह को नरम कर दे बाकियों के लिए। एज द डस्ट, जैसे कि धुआं या फिर डस्ट होती है। आमीन। ये दुआ है, तो अल्लाह से दुआ की गई है मेरी ज़ुबान को हमेशा मेरे काबू में रख, धोखे से काबू में रख, झूठ से काबू में रख, किसी की गहबत करने से काबू में रख, किसी का नाम बदनाम करने से काबू में रख। तो दिस एंड्स योर लेसन। देयर आर सम टफ वर्ड्स, आप देखें, इनका आप मीनिंग देख लें और इनको जहन में रखने की कोशिश करें। जैसे कि इंसिडेंट, वाक़ा को बोलते हैं, कभी कुछ हो जाए, कोई वाक़ा होता है तो उसको इंसिडेंट कहते हैं। इनवाइट करना यानी दावत पे बुलाना। डिसिपल्स, शागिर्द को कहते हैं। सर्व करना, खिदमत करना। नोटिसिंग, गौर करना। कन्वर्सेशन, गुफ्तगू को बोलते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस तनाजुर में या फिर इस हवाले से। वर्थ मेंशनिंग, काबिल ज़िक्र। लिबर्टी, आज़ादी। प्रिजनर, कैदी। अनस्पोकन, गैर वाज़िया। स्कैबर्ड, मियान, जिसमें तलवार बंद होती है। लेसन, सबक। रिफ्रेन, परहेज करना। मैलिस, हसद को बोलते हैं। और रिसाइट, तिलावत करने को बोलते हैं। डिसीट, धोखाधड़ी को बोलते हैं। रिप्रोच, बदनामी को बोलते हैं। हम्बल, आजिज। बाकी वसलाम।